الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عن میمونۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی الخمرۃ رواہ ابن ماجہ رحمہ اللہ۔ سیدہ ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹی چٹائی پر بھی نماز ادا کر لیا کرتے تھے۔ اس روایت کو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا۔ نماز کے بارے میں احکامات آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں جو حدیث مبارکہ ابھی آپ کے سامنے بیان کی، کئی ایک باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اس سے قبل ہم نے سادہ زمین پر نماز ادا کرنا، پھر کنکریاں بچھا کے تاکہ کپڑے یا جسم کو گرد و غبار نہ لگے نماز ادا کرنا، اور دوران نماز ایک مرتبہ ان کنکریوں کو درست کرنا، اور اس ضمن میں دوران نماز موجودہ دور میں اگر موبائل فون جو ہے وہ آپ کا اس پہ بیل چلنے لگتی ہے، آپ اسے سائلنٹ پہ لگا دیں، آف کر دیں، اور کچھ دیگر مسائل آپ کے سامنے ذکر کیے تھے۔ جو حدیث مبارکہ بھی آپ کے سامنے بیان کی، سیدہ میمونہ جو کہ ام المومنین ہیں رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، معلوم ہوا کہ جس طرح مردوں کی ذمہ داری ہے کہ دین کی باتیں دوسروں تک پہنچائی جائیں، عورتیں بھی اسی طرح ذمہ دار ہیں کہ دین کے مسائل کو خود بھی سیکھیں اور پھر دوسروں تک بھی ان کو پہنچایا جائے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کہ چھوٹی خمرہ کہتے ہیں عربی کے اندر، بالکل چھوٹا سا ٹکڑا چٹائی کا، وہ کھجور کا بنا بھی ہو سکتا ہے، وہ ٹاٹ وغیرہ کا بھی ہو سکتا ہے، کہ جتنا بڑا ہمارے پاس کوئی چھوٹا سا ہاتھ والا رومال ہوتا ہے، اور اسے بندہ بچھا لیتا ہے صرف سجدے والی جگہ پہ، اور اس پہ بچھا کے آدمی جو ہے وہ بعض اوقات نماز ادا کر لیتا ہے۔ باہر میدان میں ہے، گھاس وغیرہ ہے، وہاں پہ مٹی وغیرہ ہے، بڑا کپڑا نہیں ہے، اب آپ وہ چھوٹا رومال اگر آگے بچھا لیتے ہیں، اور دل کے اندر یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا ہے، تو یقیناً یہ سنت پہ بھی عمل ہوگا کہ اگر ایسی صورت میں آدمی پورا جسم آدمی کا وہ چٹائی پہ نہیں ہے، صرف سجدے والی جگہ سارا آپ کا اوپر ہے، تو یہ بھی درست ہے، اور اس طرح نماز کی ادائیگی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ یعنی اگر کپڑا چٹائی وغیرہ رکھ لی جائے، اب کوئی بندہ کہے جی سارا آپ کا ماتھا زمین پہ نہیں لگ رہا، یہ بات نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لہذا اس طرح نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ علی حصیر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی چٹائی پر بھی نماز ادا کی ہے، جس میں بندہ اس کے پاؤں بھی، سارا جسم جب سجدہ بھی کرے پورے کا پورا چٹائی پہ ہو، تو یہ بھی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اور اس طرح نماز کی ادائیگی بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے جو ہے وہ درست ہے۔
اور اسی طرح صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بچھونے پر بھی نماز ادا کر لیا کرتے تھے. یعنی آپ کے گھر کے اندر کوئی چارپائی کے اوپر بچھونا ہے اور کوئی چادر وغیرہ ہے بستر کی، آپ اس پہ لیٹتے ہیں، اب آپ اسے نماز کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، یہ بھی جائز اور درست ہے. یعنی ایسی کوئی چٹائی وغیرہ جسے آپ صرف نماز کے لیے تو نہیں استعمال کرتے، ویسے آپ کے گھر میں پڑی ہوئی ہے، گھر میں مہمان آ جاتے ہیں، عورتیں زیادہ آ گئی ہیں، جائے نماز آپ کے پاس 1 یا 2 ہیں. اب عام گھر کے اندر جو چٹائی ہے، بستر کی کوئی چادر ہے، آپ اسے بھی جائے نماز کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں. اس میں بھی کسی قسم کی کوئی قباحت والی بات نہیں ہے. اور آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جی ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہے، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے. تو اللہ ذو الجلال والاکرام سے دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.